السلام علیکم۔ کرامات غوث اعظم حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ایک ہی رات میں نئی نئی عورتوں کے سبب 70 بار مختلف ہوا۔ صبح غسل سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے مرشد کریم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے، سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا، رات کے واقعے سے مت گھبراؤ۔ میں نے رات لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا کرنا مقدر تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور ان گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اس سارے واقعات کو خواب کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سجانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کناں ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عزوجل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ غوث اعظم کی عظیم الشان کرامت۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے لیے جب پہنچا، اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جب وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ جا کر غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہا سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو خواب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے بیداری میں سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ غوث اعظم کی کرامت، حضرت عذاب قبر سے رہائی۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، حضور، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس النورانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے اور وہ بے حد خوش تھے۔ کہہ رہے تھے، بیٹا، سیدنا شیخ القادر جیلانی قدس سر الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیری مدد سے گزرے گا اس کی عذاب تخفیف کیے جائیں گے۔ مردے کی چیخ و پکار۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، عالی جاں قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کچھ کرم فرما دیجئے کہ بے چارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجالس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذرا سا سر اقدس جھکایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلال و وقار کے آثار حاضر ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کیا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔